بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حوار بین مدرستین، دو معلمات کے درمیان کی گفتگو۔ یہاں دو معلمات آپس میں بات کرتی ہے، ان میں سے ایک معلمہ کو اولا کہیں گے، پہلی معلمہ، دوسری کو ہم کہیں گے ثانیہ، یعنی دوسری، پہلی اور دوسری، ٹھیک ہے۔ ایک معلمہ کو پہلی بنا دیا، دوسری کو دوسری بنا دیا۔ تو پہلی معلمہ کہتی ہے، میں ایک دفعہ اس حوار کو پڑھ لیتا ہوں۔ صبحک اللہ بالخیر والبرکۃ یا اخت الاسلام۔ دوسری جواب دیتی ہے، صبحک اللہ بالنعمۃ والمسرۃ والسعادۃ یا اختنا، عفوا یطیب لی ان اتعرف علی اسمک فہل لذلک؟ بالطبع اسمی فلان وانا كذلك يسرني ان اتعرف على اسمك، اختك في الله فلانة، سمحا ما مهنتك؟ انا مدرسة في احدى المدارس الدينية واسمها فلان، وانت سبحان الله توافقنا في المهنة، فانا ايضا مدرسة في مدرسة يسمي احدى المدارس ما شاء الله في من أي جامعة تخرجت؟ تخرجت من جامعة مثلا دار العلوم كراتشي. كم سنة مضت عليك في مزاولة مهنة التدريس؟ مضى علي حوالي 3 سنين وقد دخلت الرابعة. هل واجهت بعض المصاعب في التدريس؟ نعم، واجهت بعض المصاعب في الوهلة الأولى ولكن الله يسرها علي. كم طالبة في كنف مدرستك؟ ينضوي تحت إدارة مدرسة زهاء 800 طالبة، مدرسة فخمة ما شاء الله. هل طالبات مدرستك يبتن في المدرسة أم أنهن يترددن عليها؟ جلهن مقيمات في المدرسة وهناك فئة قليلة تختلف إلى المدرسة يوميا. هل فرضت إدارة مدرستك رسوما شهرية على الطالبات مقابل التعليم؟ لم تفرض أي رسم، بل توفر المدرسة لهن ما يحتاجن إليه من مسكن ومأكل وراحة بصورة مجانية. عجبا، هل تتقاضى الطالبة منحة شهرية من قبل الإدارة؟ ليس للطالبة منحة شهرية ويكفيها منا تدريسنا إياها. أشكرك على هذه المعلومات، ولكن لدي سؤال أخير، فهل تسمحين لي؟ تفضلي اسألي ولا تعبئي، فنحن أخوات وليس بيننا تكلف. هل تتلقى مدرستك دعما خارجيا؟ المعذرة، لم يكن هذا العمل من شأني فلا علم لي به. جزيت خيرا وبورك فيك وإلى اللقاء، ولك مثل ذلك وضعفه واستودعك اللہ۔ ٹھیک ہے، یہ ایک گفتگو ہے تو تھوڑی سی لمبی، لیکن یہ ہے کہ پڑھ لیتے ہیں۔ صبحک اللہ بالخیر والبرکۃ یا اخت الاسلام، آپ کی صبح اللہ پاک خیر اور برکت سے کر دے اے اسلامی بہن۔ صبحک اللہ بالنعمت والمسرہ، اللہ آپ کی بھی صبح کر دے نعمت کے ساتھ، مسرت یعنی خوشی کے ساتھ، اور سعادت کے ساتھ، یا اختنا اے ہماری بہن۔ عفوا معاف کیجئے، یطیب لی ان اتعرف علی اسمک، یطیب لی بمعنی مجھے اچھا لگے گا کہ میں آپ کے نام کو پہچان لوں۔ فہل لی ذالک، کیا یہ ممکن ہے میرے لیے؟ فہل لی ذالک، کیا یہ ہے میرے لیے، یعنی اس کی یہ الاؤ ہے کہ میں آپ کا نام پہچان سکوں، یعنی اس کی اجازت ہے یا اس کی گنجائش ہے کہ میں آپ کے نام کو پہچان لوں۔ بالطبع، بالطبع بمعنی طبعاً، ٹھیک ہے، بڑی خوشی سے۔ اسمی، میرا نام فلاں ہے، وَأَنَا كَذَلِكَ، اور میں بھی اسی طرح سے، یسرنی مجھے خوش کرے گی، ان اتعرف خوش کرے گا، ان اتعرف علی اسمک کہ میں آپ کے نام کو پہچان لوں۔ اختک فی اللہ، آپ کی بہن اللہ کے دین میں، فلانا مثلا نام ذکر کرے گی۔ سمحن، سمحن لطفاً، ٹھیک ہے، یہ سارے بمعنی براہ کرم،
ٹھیک ہے، یا ازراہ کرم، ان معنوں میں استعمال کیے جاتے ہیں۔ سمحن ما محنت کے، معنی ازراہ کرم، یہ بھی بتا دیں ما محنت کے، آپ کا پیشہ کیا ہے؟ المحنہ ہی الخرفہ، ٹھیک ہے، کہ آپ کا شغل کیا ہے، آپ کا پیشہ کیا ہے۔ انا مدرسۃ فی احد المدارس الدینیہ، میں ایک دینی مدرسے میں مدرسہ ہوں، واسمہا، اور اس مدرسے کا نام کوئی بھی مدرسے کا نام ہوگا، وانتی، اور آپ بتائیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، توافقنا فی المحنہ، تعجب کے لیے سبحان اللہ کہا جاتا ہے۔ توافقنا فی المحنۃ، ہم تو پیشے میں متفق ہو گئے، یعنی ایک ہی پیشہ نکلا دونوں کا۔ فانا ایضا مدرسۃ فی مدرستی فلانیہ، مثلا میں بھی فلاں مدرسے میں اسی طرح سے استانی ہوں۔ ماشاء اللہ۔ من ایت جامعۃ تخرجت، کون سے جامعہ سے، کون سے مدرسے سے آپ نکلی ہیں، مطلب کون سے مدرسے سے آپ کی دستار بندی ہوئی ہے۔ دستار بندی نہیں ہوتی عورتوں کی، وہ چادر پوشی ہوتی ہے، تو آپ کی چادر پوشی کون سے مدرسے سے ہوئی، مطلب آپ کون سی مدرسہ سے فاضلہ بن کر نکلی ہیں۔ تخرجت من جامعاتی، مثلا دارالعلوم کراچی، ٹھیک ہے، میں جامعہ دارالعلوم کراچی سے فاضلہ ہوں۔ کم سنۃ مضت علیک فی مزاولۃ محنت التدریس، زاول یزاول مزاولۃ، المزاولہ بمعنی الممارسہ، کسی کام کو کرتے رہنا، تو تدریس کا پیشہ کتنے عرصے سے آپ کر رہی ہو، مطلب کم سنتاً مضت علیکی، کتنے سال آپ پر گزرے، فی مزاولت محنت التدریس ہے، تدریس کے شعبے کو یا تدریس کے پیشے کو جاری رکھتے ہوئے۔ مضى علی حوالی 3 سنین، مجھ پر تقریباً 3 سال گزرے، وقت دخلت الرابعہ، اب چوتھے سال میں داخل ہو چکی ہوں۔ حل واجہت کی بعض المصائب فی التدریس، کیا آپ کو کچھ مشکلات بھی پیش آئی ہیں تدریس میں، کچھ مشکلات، کوئی پریشانیاں وہ بھی آپ پر آئی ہیں تدریس میں؟ نعم، جی ہاں، واجہت بعض المصائب فی الوہلۃ الاولی، شروع میں، الوہلۃ الاولی، پہلے وہلہ میں، یعنی بالکل ابتدائی زمانے میں میں نے کچھ مشکلات کا سامنا کیا۔ واجہت بعض المصائب، میں نے کچھ مشکلات کا سامنا کیا، فی الوہلۃ الاولی، شروع میں، ولیکن اللہ یسرھا علیہ، لیکن اللہ پاک نے میرے اوپر ان مشکلات کو آسان کر دیا۔ کم طالبۃ فی کنف مدرستی کے، آپ کے مدرسے میں کتنے طالبات ہیں، ٹھیک ہے، اس سے تعبیر کیا ہے کم طالبۃ فی کنف مدرستی کے۔ الکنف ہی ساحہ، ٹھیک ہے، آپ کے مدرسے کے چار دیواری میں، اس کی نگرانی میں، ٹھیک ہے، اس ادارے کی نگرانی میں کتنی طالبات ہیں۔ ینضوی تحت ادارت مدرستی، میرے مدرسے کے ادارے کے تحت یعنی شامل ہیں، زہا و 800 طالبۃ، تقریباً، زہا کمانا ہے تقریباً، یعنی قرابۃ 800 طالبۃ، 800 کے لگ بھگ، زہا کمانا ہے لگ بھگ، ٹھیک ہے، 800 کے لگ بھگ طالبات ہمارے مدرسے کی نگرانی میں ہیں۔ ینضوی کا معنی ہے کسی کی چھتری کے نیچے آ جانا، یعنی اس میں شامل ہو جانا، تو ہمارے مدرسے کے ادارے کے نیچے شامل ہیں تقریباً 800 طالبات۔ مدرسۃ فخمۃ، فخمہ کا معنی ہے بڑا مدرسہ ہے، ماشاء اللہ۔ حل طالبات مدرستی کی یبتن فی المدرسہ، کیا آپ کے مدرسے کی جو طالبات ہیں وہ مدرسے میں رات گزارتی ہیں؟ ام انہن یترددن علیہا، یا پھر وہ مدرسے آتی جاتی ہے۔ التردد علی المدرسہ بمعنی الاختلاف علیہا، مدرسے آتے جاتے رہنا۔ جلہن مقیمات فی المدرسہ، جلہن، ٹھیک ہے، جلہن کا معنی ہے، جلو کا جو کلمہ ہے یہ عام طور پر استعمال ہوتا ہے 2 معنوں میں، ایک معنی ہے کل کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے اور اکثر کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، تو یہاں پر بھی چونکہ اکثریت کے معنی میں ہے کہ جلہن مقیمات فی المدرسہ، کہ ان میں سے اکثر جو طالبات ہے وہ مدرسے میں مقیم ہیں۔ وَهُنَاكَ فِئَةٌ قَلِيلَةٌ تَخْتَلِفُ إِلَى الْمَدْرَسَةِ يَوْمِيَّةٌ، لیکن وہاں ایک مختصر سی جماعت ہے
کہ جو مدرسے آتی جاتی ہے روزانہ. یومیاً کا معنی روزانہ. تختلف إلى المدرسة معنی تتردد عليها. هل فرضت إدارة مدرستك رسوما شهرية على الطالبات مقابل التعلیم؟ کیا آپ کے ادارے نے، آپ کے مدرسے کے ادارے نے طالبات کے ذمے کچھ فیسیں بھی لگا رکھی ہے مقابل التعلیم، تعلیم کے بدلے میں، کہ ان کو تعلیم دی جائے گی تو اس کے بدلے میں ادارہ کچھ ان سے رسوم شہریہ کا معنی فیسیں، ماہانہ فیسیں بھی لیتی ہے. لم تفرض ای رسم، کوئی فیس نہیں رکھا. بل توفر المدرسۃ لہن ما یحتجن الیہ، بلکہ مدرسہ ان کو دیتا ہے کہ جن چیزوں کی ان کو ضرورت ہوتی ہے. من مسکن و مأکل، وہ چاہے رہائش ہو یا پھر کھانے پینے کی چیزیں ہو، وراحت، یا کوئی راحت کی صورت ہو، بصورت مجانیہ، یہ ساری چیزیں مفت میں دیتی ہے. مجانیت منع مفت کی صورت میں، بصورت مجانیت منع مفت کی صورت میں، مفت کی صورت میں یہ ساری چیزیں ادارہ ان کو دے دیتی ہے. عجباً، تعجب کی بات ہے. حل تتقاضى الطالبة منحة شهرية، کیا طالبہ وظیفہ بھی لیتی ہے ماہانہ من قبل الادارہ، ادارے کی جانب سے؟ یعنی جو مدارس میں وظیفے دیے جاتے ہیں طالبات کو کچھ خرچ، طلبہ کو اور طالبات کو کچھ خرچ دیے جاتے ہیں ماہانہ ان کی، تو خاص طور سے تخصص کی طالبات کو، یا کچھ مدارس میں دورہ حدیث کی طالبات کو بھی، یا کچھ مدارس میں بصورہ عامہ سارے طلبہ کو دیے جاتے ہیں، ہر شعبے والوں کو، تو ان کو ماہانہ کچھ ان کی مقرر یعنی ان کے لیے کچھ انہوں نے وظیفہ مقرر کیا ہوتا ہے کہ ان کو خرچہ دیا جاتا ہے. تو کیا حل تتقاضى الطالبہ، تتقاضى بمعنی حل تتسلم الطالبہ، کیا طالبہ لیتی ہیں منحة شہریۃ، وصول کرتی ہے منحة شہریۃ ماہانہ وظیفہ من قبل الادارہ، ادارے کی جانب سے. لیس للطالبۃ منحة شہریۃ، پہلی معلمہ کہتی ہے کہ طالبہ کے لیے کوئی وظیفہ نہیں ہے ماہانہ. ویکفیھا منا تدریسنا ایاھا، اور طالبہ کو تو یہ کافی ہے کہ ہم اس کو پڑھا رہی ہے، ہم جو ان کو پڑھاتی ہیں یہ ہماری پڑھائی ان کو کافی ہے، باقی پیسے ویسے ہم کچھ نہیں دیتے. اشکرک علی ہذہ المعلومات، ان تمام معلومات پر میں آپ کا شکریہ ادا کرتی ہوں. ولیکن لدی سؤال اخیر، لیکن میرا آخری سوال ہے. فہل تسمحین لی، کیا آپ مجھے اس کی اجازت دیتی ہیں؟ تفضلی اسألی ولا تعبئی، تفضلی منع پیش کریں، ٹھیک ہے. کسی بھی کام کو کرنے کے لیے کہا جاتا ہے تفضلی، کہیں. اسألی سوال کریں، ولا تعبئی اور کوئی پرواہ نہ کرے. لا تعبئی بمعنی لا تکترثی، لا تبالی. فنحن اخوات، ہم سب بہنیں ہیں. ولیس بیننا تکلف، ہمارے درمیان کوئی تکلف کی چیز نہیں ہے. اچھا، اب سوال کیا ہے؟ سوال یہ ہے حل تتلقى مدرستک دعما خارجیا، کیا آپ کا مدرسہ لیتا ہے دعما خارجیا، کوئی خارجی امداد بھی؟ دعم کہتے ہیں سپورٹ کرنا، ٹھیک ہے. تو آپ کے مدرسے کو کوئی سپورٹ ملتا ہے باہر سے بھی؟ یعنی مطلب کسی اور بیرونی ملک سے بھی کچھ آمدنی آتی ہے، کوئی خاص مد یعنی چندے کی صورت میں مدرسے کے لیے کوئی وہاں سے بھی پیسے لے لیتی ہے. المعذرہ، پہلی والی معلمہ ہوشیار ہے، وہ معذرت کرتی ہے اور کہتی ہے المعذرۃ لم یکن ھذا العمل من شأنی، یہ کام میرے حوالے نہیں تھا کہ میں کرتی تھی اس کام کو، یعنی چندے کا وصول کرنا یہ میرے ذمہ نہیں تھا. فلا علم لی بہ، تو مجھے اس کا علم بھی کوئی نہیں ہے. تو دوسری کہتی ہے جزیت خیرا، آپ کو خیر کا بدلہ ملے. وبورک فیک، اور آپ میں برکت ہو. وإلی اللقاء، اور اگلی ملاقات تک، یعنی رخصت چاہتی ہیں. ولک مثل ذلک، آپ کو بھی یہ سب کچھ ہو. وضعف ہو، اور اس جیسا اور بھی. واستودعک اللہ، اور میں آپ کو اللہ کے سپرد کر دیتی ہوں. ٹھیک ہے، تو یہ آج کا ہمارا حوار ہے، تھوڑا سا لمبا ہے، معذرت میں بھی چاہوں گا، لیکن لکھا ہوا اتنا ہی ہے، تو انشاءاللہ العزیز اس کو آپ یاد کر لیں، فائدہ دے گا. ٹھیک ہے. اب تدریب کیا ہے آپ کے ذمے؟ اعیدی کتابت الحوار السابق بصیغۃ المذکر، آپ دوبارہ اس حوار کو جو اب بھی گزرا اس کو دوبارہ لکھ لیں. ٹھیک ہے، لکھ لیں، لیکن مذکر کے صیغے کے ساتھ لکھ لیں. مع مراعات تغییر الضمائر و تشکیل اواخر الکلمات، دو چیزوں کا خیال رکھنا. ایک تو ضمیر بھی ظاہر بات ہے ضمائر میں بھی تبدیلی آئے گی،
تو اس تبدیلی کا بھی خیال رکھنا، اور دوسری چیز یہ ہے کہ ہر کلمے کے آخر کو تشکیل کا بھی خیال رکھنا ہے کہ کہاں پر وہ اس کے اوپر فتحہ آنا ہے، کہاں پر یعنی اس پہ کسرہ آنا ہے، کہاں ضمہ آنا ہے، تو ان ساری چیزوں کا، اس کو تشکیل کہتے ہیں، اعراب کو تشکیل کہتے ہیں۔ تو آخر کلمات کے اواخر کا، یعنی ہر کلمے کا جو آخری حرف ہوتا ہے اس کے اوپر جو اعراب ہوتا ہے وہ بہت اہم ہوتا ہے، اسی سے کلمے کی پہچان ہوتی ہے کہ یہ کلمہ مرفوع ہے، منصوب ہے، مجرور ہے، مجزوم ہے۔ تو یہ ساری چیزوں کا بھی آپ نے خیال رکھنا ہے، ضمائر کی تبدیلی کا بھی، اور آخر میں ان اس اعراب کا بھی، ٹھیک ہے۔ یہ دو کام کرتے ہوئے آپ نے اس حوار کو مذکر کی صیغے کے ساتھ لکھ لینا ہے، ٹھیک ہے۔ مثلا شروع والا جملہ میں پڑھ کر سنا دیتا ہوں، صبحک اللہ بالخیر والبرکۃ یا اخی الاسلام، ٹھیک ہے، یا اخ الاسلام عفوا، صبحک اللہ بالنعمۃ والمسرۃ والسعادۃ یا اخانا، عفوا يطيب لي ان اتعرف على اسمك فهل لذلك، بالطبع اسمي فلان وانا كذلك يسرني ان اتعرف على اسمك، اخوك في الله فلان مثلا، سمحا ما مهنتك، انا مدرس في احدى المدارس الدينيه واسمها فلان مثلا، وانت سبحان الله توافقنا في المهنه، فانا ايضا مدرس في مدرسه فلانيه، ما شاء الله من اي جامعه تخرجت؟ تخرجت من جامعه فلانيه، كم سنة مضت عليك في مزاولة مهنة التدريس؟ مضى علي حوالي 3 سنين وقد دخلت الرابعة، هل واجهتك بعض المصاعب في التدريس؟ نعم واجهت بعض المصاعب في الوهلة الأولى ولكن الله يسرها علي، كم طالبا في كنف مدرستك؟ ينضوي تحت إدارة مدرستي زهاء 800 طالب، ٹھیک ہے، مدرسة فخمة ما شاء الله، هل طلاب مدرستك یبیتون فی المدرسۃ ام انہم یترددون علیہا۔ تو اس طرح سے آپ نے سارے ضمائر کا بھی خیال رکھنا ہے، اور ان کا ہر کلمے کے آخری حرف کی حرکت کا بھی آپ نے خیال رکھنا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔